ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ فرماتے ہیں مکہ شریف کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تکلیف آ جائے اور اس پہ وہ صبر کرے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس بندے کے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگرچہ اتنی کسی کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اگر اتنے گناہ بھی ہوں وہ بھی معاف ہیں۔ مکہ شریف کی ایک تکلیف پہ کوئی صبر کرے، اور یہ جو انہوں نے بیان کی کنفرم ہے کہ حضور سے سن کے بیان کیا، اس لیے کہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ کسی عمل پر جب کوئی صحابی اپنی یعنی اس کو موقوف بیان کرے، مرفوع بیان نہ کرے، حضور تک اس سند کو بیان نہ بھی کرے، کسی عمل پہ فضیلت بیان کرے، تو یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ وہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یقیناً حضور سے سن کے بیان فرما رہا ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف، لیکن مدینہ شریف کے بارے میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ پتا تھا کہ یہاں مکہ کی بنسبت میرے عاشقوں کو مصیبتیں تکلیفیں زیادہ برداشت کرنی پڑیں گی، کوئی بیٹھا ہوگا میرے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے، انہیں دھکے دے کے اٹھایا بھی جائے گا، ان کے اوپر شرک کے فتوے بھی لگیں گے، انہیں دھکے بھی دیے جائیں گے، اتنی تکلیفیں مصیبتیں کہ ساری زندگی جو اس گھر کی زیارت کے لیے دیدار کے لیے ترستا اور تڑپتا رہے، پھر جا کے جب حاضری کا موقع ملے پھر بھی تڑپ یہ ہو کہ کاش میں جالیوں کو چوموں، جالیوں کو سینے سے لگاؤں، لیکن انہیں ہاتھ باندھ کے کوئی اس طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہونے دے۔ تو یہ کتنی بڑی تکلیف ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔ محبوب جانتے تھے تکلیفیں آزمائشیں یہاں زیادہ ہیں، اس لیے عظمت اور فضیلت بھی زیادہ بیان کی۔ فرمایا جو مدینے کی جو تکلیف پہ صبر کرے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی گواہی بھی دوں گا، اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ یہاں یہ نہیں کہ اتنے سال کے گناہ، فرمایا گناہ جتنے بھی ہوں، 80 کیا اس سے زیادہ ڈبل گناہ کیوں نہ ہوں، فرمایا جب میں نے شفاعت کرنی ہے پھر گناہ نہیں دیکھے جانے، پھر میری شفاعت دیکھی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صبر علی لوائها وشدتها کنت شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ مدینہ شریف کی مصیبت پہ شدت پہ صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ کیا شان ہے دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم